اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، آپ کا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ، بہترین حفاظت کرنے والے اللہ، بہترین حفاظت کرنے والے، سب کی حفاظت کرنے والے۔ انسان سوچے ہلاکت کے، تباہی کے جو اسباب ہمارے درمیان جو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتے، کیسے ان اسباب سے بچاتے ہیں، اور اللہ کا نظام کیسا ہے حفاظت۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے حفاظت کرنا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے مقرر ہیں جو انسان کے عملوں کو محفوظ کر رہے ہیں، کوئی عمل اس کا چھوٹتا نہیں، ضائع نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حفاظت کا ایک نظام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کر رہے ہیں۔ اس بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، وہ کیسے آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، وہ ہے دین۔ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چھوٹے صحابی، یعنی جس وقت یہ بات کہہ رہے تھے تقریباً ان کی عمر، محدثین فرماتے ہیں کہ 14 سال کے قریب، آپ نے ان کو بڑے بہترین آسان جملوں میں نصیحت فرمایا کہ احفظ اللہ احفظ اللہ تجد تجاہک، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَئِلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ آسان جملوں میں بہترین اور اہم باتیں بتائیں۔ مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اس لیے کہ اللہ ہی ضرورت پورا کرنے والا۔ اس میں ایک بات جو فرمائی، احفظ اللہ، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، احفظ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا رہے، احفظ اللہ، جیسے قرآن پاک میں ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو۔ حفاظت کی جو چیزیں ہیں وہ نماز ہے، نماز حفاظت کی چیزوں میں سے ایک چیز، ضائع کرنے والی چیز، نظر انداز کرنے والی چیز۔ جو بندہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک ایک حکم، جیسے حدیث پاک میں ہے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، حصن، حصن کہتے ہیں قلع، اپنے مالوں کو قلعے میں ڈالو زکوٰۃ کے ذریعے۔ حصنوا اموالکم، مال جو ہے قلعہ میں محفوظ ہو جائے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مال نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں۔ جب بندہ صحیح طریقے سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ ہے، اس مال پر نہ کسی دشمن کی نگاہ پڑے گی، اس مال پر نہ کسی حاسد کی نگاہ پڑے گی، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ ہے۔ اپنی ذات، اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد، یہ سب کیونکہ جب اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے تو حفاظت کے اسباب بھی ہلاکت کے اسباب بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہٹا لیتے ہیں بندے سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز حفاظت کا سبب ہے وہی ہلاکت کا سبب ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جو دین اسلام ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، اور قرآن پاک جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن پاک کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن پاک کے الفاظ کی، اس کے ترجمے کی، اس کے مفہوم کی، اس کے عمل کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحصون ثلاثہ، حصون حصن کی جمع ہے، عربی میں حصن کہتے ہیں قلعہ، قلعے تین ہیں جس میں آدمی اپنی حفاظت کرے، المسجد وذکر اللہ وتلاوت القرآن، ایک اللہ کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے، جب آدمی اپنا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑ لے اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، اس لیے کہ یہ مسجد ایمان کا گھر، ہدایت کا گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے، اور پھر آپ نے دلیل کے طور پر آیت پڑھی قرآن پاک کی
انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مسجد کو آباد وہی کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے، جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سوائے اللہ کسی سے نہیں کرتا. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یہ قریب اللہ اسے ہدایت دے گی. مسجد ہدایت کا در، ایمان کا گھر، تو اس میں جتنا ہمارا تعلق مسجد سے ہوگا، نماز سے ہوگا، اتنا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے. ذکر جسے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. شیطان جو ہے نا انسان کو جو ہے نا ورغلاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، بہکاتا ہے، ادھر ادھر کی راہیں دکھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تذکروا، بس مجھے یاد کرو. میری یاد کی ایسی برکت ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری مجرى الدم. شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور وہاں سے وسوسے، برے خیالات. جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو وہ اپنے آپ کے پیچھے ہٹا ہے. یعنی ذکر اللہ کی حفاظت کا ذریعہ. اور پھر آخری چیز کہ قرآن پاک، کہ جب ہماری زندگیاں اللہ کے کلام کے مطابق ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت